سرزمین ممبئی سے جناب شبیر مامو صاحب نے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم جناب عالی، مزارات کی زیارت کرنے کے لیے پھول یا چادر کتنا ضروری ہے؟ میری سمجھ سے زیارت قرآن و درود و تلاوت و عبادت سے ہونی چاہیے۔ منت کی وجہ سے درگاہوں میں جانا، چادر چڑھانا، منت کہاں تک صحیح ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بے اسمہ تعالی الجواب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ نذر جس کو عرف عام میں منت کہا جاتا ہے، شرعاً جائز و درست ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ پارہ 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 35۔ ترجمہ: جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ کنز الایمان۔ سورہ بقرہ میں اہل ایمان کے نذر ماننے کا ذکر کرتے ہوئے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ پارہ 3 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 270۔ ترجمہ: اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نذر یعنی منت مانو، اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ کنز الایمان۔ ان آیات مقدسہ سے ثابت ہو گیا کہ نذر یعنی منت ماننا جائز ہے، لیکن مانی گئی منت کو پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ منت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرعی اور ایک عرفی۔ منت شرعی یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز اپنے ذمہ لازم کر لینا۔ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ پائی جائیں تو منت کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور پورا نہ کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، اور اس گناہ کی نحوست سے اگر کوئی مصیبت بھی آ پڑے تو کچھ بعید نہیں۔ دوسری منت عرفی، وہ یہ کہ لوگ نذر مانتے ہیں اگر فلاں کام ہو جائے تو فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھائیں گے، یا دیگ بنوائیں گے، یا حاضری دیں گے۔ یہ نذر عرفی ہے۔ نذر عرفی شرعاً جائز ہے، لیکن اسے پورا کرنا واجب و ضروری نہیں۔ امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا برکاتی محدث بریلوی رضی عنہ ربہ القوی اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، یہ منت کوئی شرعی نہیں، اذ لیس من جنسہ واجب۔ ہاں، پھول چڑھانا حسن ہے، اور قبور اولیاء کرام قدسنا اللہ باسرارہم پر چادر بقصد تبریک ڈالنا مستحسن ہے۔ قال اللہ تعالی ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ امام عارف باللہ علامہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القوی نے کشف النور من اصحاب القبور میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ پھر علامہ شامی نے عقود الدریہ میں اسے نقل کیا اور مقرر رکھا۔ فتاوی رضویہ قدیم جلد 4 صفحہ نمبر 98۔ اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، مسجد میں چراغ جلانے یا طاق بھرنے یا فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے یا 11ویں کی نیاز دلانے یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا توشہ یا شاہ عبدالحق رضی اللہ تعالی عنہ کا توشہ کرنے یا حضرت جلال بخاری کا کنڈا کرنے یا محرم کی نیاز یا شربت یا سبیل لگانے یا میلاد شریف کرنے کی منت مانی تو یہ شرعی منت نہیں، مگر یہ کام منع نہیں ہے۔ کرے تو اچھا ہے، ہاں البتہ اس کا خیال ہے کہ کوئی بات خلاف شرع اس کے ساتھ نہ ملائے۔ مثلاً طاق بھرنے میں رت جگہ ہوتا ہے جس میں کنبہ اور رشتہ کی عورتیں اکٹھا ہو کر گاتی بجاتی ہیں کہ یہ حرام ہے، یا چادر چڑھانے کے لیے بعض لوگ تاشے باجے کے ساتھ جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 صفحہ نمبر 38۔ اور جہاں تک رہا مزاروں پر پھول ڈالنے کا سوال،
تو پھول ڈالنا صرف مزاروں پر ہی نہیں بلکہ ہر قبر مومن پر جائز و مستحسن ہے، جیسا کہ حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت کا فرمان ہے کہ پھول ڈالنا تو ہر مومن کی قبر پر جائز ہے، خواہ ولی اللہ ہو یا گنہگار، اور چادر ڈالنا اولیاء، علماء، صلحاء کی قبور پر جائز، عوام مسلمین کی قبور پر ناجائز، کیونکہ یہ بے فائدہ ہے۔ جال حق حصہ اول صفحہ نمبر 294۔ لہذا معلوم ہوا کہ اولیاء، علماء، صلحاء کی قبور پر چادریں چڑھانا اور پھول ڈالنا جائز اور باعث حصول فیوز و برکات ہے۔ نیز چادر چڑھانے کی منت ماننا بھی جائز، اگرچہ اس کا پورا کرنا شرعاً ضروری نہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فقیر قادری ذوالفقار احمد رضوی علیمی، کٹیہاری، خادم التدریس والافتاء، جامعہ تحسینیہ ضیاء العلوم، نورانی مرکز، کاکر ٹولہ، پرانا شہر، بریلی شریف، بتاریخ 2 ربیع الاول سن 1445 ہجری۔